میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، اور عقل مندوں کے لیے اللہ نے قسم بیان فرمائی ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اب جواب قسم اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، بڑے لمبے لمبے قد تھے ان لوگوں کے، بڑے اونچے قد تھے، بڑے طاقتور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ تو سورہ فجر میں بنیادی طور پر ان مضامین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کی مختلف کیفیتوں کا بیان کیا۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف سے یہاں تک کہ تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی ہو۔ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ انسان کی وہ خواہشات کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لکھے گئے فیصلے پر مطمئن ہو جائے، تو ایسے تقدیر کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یعنی انسان کا نفس تب ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ، لیکن یہ اولیاء کرام کا نفس ہوتا ہے۔ ہر عام بندے کا نفس ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اگلا فرمایا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف یہاں تک کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو رب سے راضی ہو۔ یہ اس سے بھی اگلا مقام ہے، نفس راضیہ، نفس مرضیہ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور یہاں تک کہ بندوں کے ساتھ تو جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی جو بندے کا جو نفس ہے، نفس سب سے پہلے انسان کا ہوتا ہے نفس امارہ، برائی کی طرف انسان کو رغبت دینے والا کہ اے بھی کر لے، اے بھی کر لے۔ جب انسان کا نفس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر رہا ہو، اس کا نفس ہوتا ہے نفس امارہ۔ پھر بندہ نفس تھوڑا سا سدھرتا ہے تو دوسرا نفس اس کا ہو جاتا ہے نفس لوامہ، بندہ غلطی کرتا ہے تو ملامت ہوتی ہے۔ پھر اگلا سٹیپ ہے اس سے نفس ملامہ، انسان غلطی کے بعد جب سیکھنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا شروع کرتا ہے، ایسے بندے کا نفس نفس ملہمہ بن جاتا ہے، اور پھر بن جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ تو احادیث میں اس کی بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں، لیکن پھر کبھی بیان کریں گے۔ آگے سورہ بلد ہے، سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد، میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے قسم ہے میرے محبوب مجھے، قسم ہے میرے محبوب مجھے آپ کے شہر مکہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب میں اس لیے قسم تیرے شہر کی کھا رہا ہوں کیونکہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ تو جب اللہ کی محبوب، صحیح ہے، بالکل صحیح ہوگی آواز، ہاں ٹھیک ہے، سادی آواز ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ اس مکے میں موجود ہیں تو مجھے مکہ کی قسم، اور جب مدینے میں موجود ہے مجھے مدینے کی قسم۔ تو اللہ کی جو قسمیں ہیں قرآن میں بار بار آئی ہیں نا، تو قسم ہوتی ہے کسی چیز کی اہمیت اور کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، نہ کہ اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کی ضرورت ہے۔ تو آگے اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دی گئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ۔ اللہ فرمایا بندے تو دیکھتا نہیں، میں نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور تجھے زبان بھی دی ہے اور زبان کے ساتھ ہونٹ بھی دی ہے تاکہ زبان کو بند رکھ سکے۔ آنکھیں دو دی ہیں، زبان ایک دی ہے، اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہونٹ بھی دیے ہیں کہ زبان کو بند رکھ۔ اس لیے عقل مند بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بولے کم، دیکھے زیادہ، عمل زیادہ کرے۔ اس لیے اللہ نے دو آنکھیں دی دیکھنے کو، اور سمجھنے کے لیے ایک دل دیا، اور بولنے کے لیے ایک زبان دی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اصل میں نعمت ہوتی ہے۔ آگے سورۃ الشمس ہے، اللہ نے اس میں اپنے محبوب کے چہرے مبارک کی قسم بیان کی، اور فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی کہ جب سورج کے پیچھے آ جائے یعنی چھپ جائے، والنہار اذا جلاہا، اور مجھے قسم ہے دن کی کہ جب وہ چمکے، واللیل اذا یغشا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھپائے دن کو، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے رب کی قسم ہے،
والارض وما طحاها، زمین کی قسم ہے اور جان کی قسم ہے، فالہمها فجورها وتقواها، اور فرمایا انسان کو برائی کے بعد اللہ نے بندے کے دل میں پرہیزگاری ڈال دی ہے۔ یہ ہوتا ہے نفس ملہمہ، کہ انسان گناہ کے بعد جب اچھائی کی طرف آتا ہے تو انسان کا جو نفس ہے نفس ملہمہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے اس نفس کی قسم ہے کہ جو برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے۔ آگے سورۃ اللیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی زلف واللیل کی قسم کھائی ہے، کیونکہ سرکار کی زلفیں بھی سیاہ تھیں، رات میں آسمان کا رنگ بھی سیاہ ہوتا ہے، تو اللہ نے تشبیہ بیان کی، محبوب مجھے تیرے چہرے مبارک کی بھی قسم، تیرے جو ہے زلفوں کی بھی قسم ہے۔ اور فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت بلال حبشی کو جب مال کے ذریعے سے آزاد کیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، فرمایا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے تقوی نصیب ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اگلی سورۃ الضحیٰ ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے مضامین تو بہت سارے ہیں، لیکن 3-4 مضامین بڑے زبردست ہیں۔ نمبر 1 پر اللہ نے چہرہ محبوب کی قسم بیان کی۔ نمبر 2، نبی پاک پر 2 سال کے بعد روایت میں آتا ہے کہ وحی اتری، تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تو مکہ والوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ہم نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی مکروہ جانا ہے، بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کے آنے والا ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی جتنا ذکر نبی پاک کا پچھلے وقت میں ہوا، آنے والے وقت میں اللہ کے نبی کا ذکر اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے نبی کو کتنا دے گا اور نبی کتنا راضی ہوں گے یہ رب اور رسول جانتا ہے۔ لیکن ایک بات حدیث میں جو آئی، حضور نے فرمایا میں تب تک اللہ تعالیٰ جو فرمائے گا کہ محبوب راضی ہو جا، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی ساری امت کو جہنم سے نکال کے جنت میں نہ بھیج دوں۔ حضور اپنی ساری امت کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور اس سورت کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو، میری نعمتوں کا چرچا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے جو نعمت دی اس کا چرچا کرو، تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کا نبی ہے، اور اس کے نبی کا چرچا کرنا، اس کے اپنے نبی کی نعتیں پڑھنا، اپنے نبی کی شان بیان کرنا، یہ گویا کہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ قرآن کہتا ہے اب اللہ کی نعمتوں کا کیا کیا کرو، چرچا کیا کرو۔ آگے سورہ علم نشرح ہے، اس میں اللہ نے اپنے نبی کے سینے کا ذکر کیا۔ اللہ فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، فرمایا محبوب ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتارا گیا، الذی انقض ظہرک، جس کی وجہ سے آپ کی پشت مبارک وزنی ہو گئی تھی، یعنی وہی کی وزن اور بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ محسوس ہوتا، تو اللہ نے اپنی کرم نوازی سے وہ ہلکا کر دیا۔ اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم آپ کا ذکر اور زیادہ بلند کرتے رہیں گے۔ کتنا بلند ہوگا؟ صرف ایک نقطہ سمجھ لو، جب زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی کہنے پر ایک دفعہ ختم ہوگی، نیست و نابود ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات واحدہ لا شریک رہے گی، نہ کوئی فرشتہ، نہ جن، نہ انس، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی ذات ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، تو دیکھو اس وقت کوئی بھی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ اپنے نبی کا ذکر تب بھی کر رہا ہوگا جب کوئی شے نہ ہوگی۔ آگے سورۃ التین ہے۔ سورۃ التین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنیادی طور پر 4 چیزوں کی قسم بیان کی۔ فرمایا والتین والزیتون، مجھے زیتون کی، انجیر کی قسم، طور سینہ کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ آگے قسم بیان کر کے 5ویں چیز کیا بیان کی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو دنیا میں سب سے خوبصورت بنایا۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہارون رشید نے اپنی بیوی کو کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ تو سب مفتیوں سے پتہ لیا، مفتیوں نے کہا کہاں چاند، کہاں جناب جو اس کی بیوی ہے زبیدہ خاتون خلیفہ ہارون رشید کی،
تو ان کا مقابلہ تو نہیں ہے، تو لہٰذا زبیدہ خاتون کو کیا ہو گئی ہے؟ طلاق ہو گئی ہے۔ تو امام شافعی سے ہی مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ کے پاس دلیل کیا؟ فرمایا میرے پاس قرآن کی دلیل ہے۔ فرمایا قرآن سے بتاؤ۔ فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ زمین کی اور مخلوق کو خوبصورت کہا ہے، سب سے زیادہ اگر خوبصورت کہا ہے تو انسان کو کہا ہے۔ تو بتاؤ زبیدہ خاتون انسان ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جی انسان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سب سے خوبصورت دنیا میں میں نے انسان کو بنایا، تو لہٰذا زبیدہ خاتون اور خلیفہ ہارون رشید کی طلاق نہیں ہوئی۔ تو ہارون رشید نے بڑا مال و متاع امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، صرف ایک مسئلہ بتانے پر۔ آگے سورۃ القدر ہے، یہ رات کو یہ سورہ قدر میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل بنایا، اور یہ نازل بھی کی ہوئی تھی، میں رات کو درس میں بتا چکا ہوں۔ آگے سورۃ البینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نیک صالح عمل کرنے والے کو جنت اور نہ کرنے والے یعنی کفر کرنے والے کو دوزخ کی وعید سنائی ہے۔ آگے سورہ زلزال ہے، سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور وقال الانسان ما لہا، آدمی کہے گا ہوئے میرے پیسوں کا کیا بنا جو میں نے اتنے پیسے جمع کیے تھے، اتنا جناب پیسہ روپیہ بینک میں جمع کیا، اتنا اپنے پاس جمع کیا، اتنا سونا چاندی اکٹھا کیا، کیا بنا پیسے کا؟ وہ تو آج ضائع ہو گیا سب۔ تو اس وقت بھی بندہ ما لہا کہے گا ہائے میرا مال، لیکن وہ اس وقت قیامت کے زلزلے میں سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، اس کے کام نہیں آئے گا۔ اگلی سورہ عادیات ہے، سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جن گھوڑوں کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، اور وہ کون سے گھوڑے ہیں؟ جو راہ جہاد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جس پر بیٹھا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ اب اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی گھوڑوں کی قسم کھانے کی؟ یہ تو جانور ہے، لیکن فرمایا جانور ہر کوئی جانور نہیں ہوتا، بلکہ کچھ جانور محبوب لوگوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبوب لوگوں کی نسبت کی وجہ سے ان جانوروں کا بھی صفت اور جانوروں کی تعریف قرآن میں بیان کرتا ہے۔ آگے سورۃ القاریہ ہے، اس میں بھی دل دہلانے والی قیامت کا ذکر آیا اور قیامت کے احوال کا ذکر اس میں کیا گیا۔ آگے سورۃ التکاثر، سورۃ التکاثر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کی کثرت کے بارے میں بیان کیا کہ لوگوں کو ان کے مال کی کثرت نے برباد کر دیا، یعنی لوگ کہیں رکتے نہیں ہیں کہ یار بس اتنا کافی ہے نہ، دنیا کے معاملے میں حل میں مزید کہیں گے یار اور ملے، یہاں تک کہ انسان کی پیٹ کی جو آگ ہے، حدیث شریف میں آیا وہ قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا کی دولت انسان کی پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکتی۔ تو یہ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے۔ آگے سورۃ العصر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نہ بھی ہوتا، صرف سورہ عصر ہوتی تو مسلمانوں کے لیے سورہ عصر کافی تھی۔ اس میں اللہ نے فرمایا سارے انسان نقصان میں ہیں، لیکن جن کے اندر 4 چیزیں موجود ہوں گی۔ نمبر 1 پر الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کی۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بندہ ایمان بھی لے آتا ہے، اچھا کام بھی کر لیتا ہے، لیکن حق بات کہنا لوگوں کو اپنا دشمن بنانے کے مترادف ہے۔ تو حق بات کا جنہوں نے کہی وتواصوا بالصبر، اور حق بات کرنے کے بعد جب لوگ مخالف ہو جائیں تو صبر بھی کرے، جنہوں میں یہ 4 آتے ہوں گی، میرا رب فرماتا ہے یہ لوگ کامیاب ہیں، بقایا سب لوگ نقصان میں۔ اگلی سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ آگے سورۃ الفیل ہے، اس میں اللہ نے ہاتھیوں کا ذکر کیا کہ مکہ پہ ہاتھیوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہاتھی والوں کا کیا انجام ہوا؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے سے اللہ نے، ابابیل کی چونچ میں کتنے کا پتھر آئے گا، اب وہ جب پتھر مارتے تھے تو وہ پتھر اتنی زور سے ہاتھی کو لگتا تھا کہ ہاتھی کا جسم پاش ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ تو میرا رب چاہے بڑے ہاتھیوں سے، چھوٹے ابابیل سے بڑے ہاتھیوں کو مروا دے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو اللہ چھوٹی چیز سے بڑے کو مرواتے۔ دیکھیں نا نمرود کو کیسے موت آئی، چھوٹے سے مچھر سے اللہ نے مروایا، چھوٹے سے مچھر ہے۔ اسی طرح ہاتھی والے بڑے تکبر سے مکہ میں آئے تھے،
اور جناب عبد المطلب نے کہا یا اللہ میں تیرے گھر کی اب حفاظت نہیں کر سکتا، یہ تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ان سے. تو وہ چلے گئے. تو یا اللہ تو جانے اور یہ ہاتھی والے جانے. اللہ نے پھر پرندوں کے ذریعے سے مروایا ان کو. آگے سورۃ القریش ہے. اللہ نے قبیلہ قریش ان کے اندر فقہ اور قحط آ گیا. تو یہ لوگ آگے نبی پاک کے پاس کہ دعا کر دو. جب قحط آیا تو سرکار کی دعا کی برکت سے اللہ نے پھر بارشیں کی اور پھر زمین نے اناج پیدا کرنا شروع کیا اور مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی قحط سے. تو اللہ نے اس میں ان کے قحط کی، ان کو رزق دینے کے بارے میں، ان کو موسم کی تکلیف سے بچانے کا ذکر کیا، امن و امان کا ذکر کیا، جو 3 نعمتوں کا اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر تذکرہ فرمایا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الماعون کے اندر کنجوس لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا. جو لوگ کنجوس ہوتے ہیں بڑے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، اور بلکہ کوئی کسی کی مدد کر رہا ہو نا اس کو بھی منع کرتے ہو، نہ کر بھائی اینو نہیں دینا، پیسہ ہاتھے نہیں لانا. بھائی پھر کتنے لانا ہے؟ اللہ کے رستے میں اگر نہیں آپ نے پیسہ لگانا تو کہاں لگانا ہے؟ اپنے لیے تو سب لگاتے ہیں. تو کوئی کسی کو بھی منع کر رہے ہیں اور خود بھی نہیں لگا رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے جھٹلایا قیامت کے دن کو؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو کچھ نہیں دیتے بلکہ دھتکارتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، کسی غریب کو کھانا بھی نہیں کھلاتے. تو کنجوس قسم کے جو لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں پوری صورت نازل کی ہے. کنجوس بندہ اللہ کو نہیں پسند، اللہ کو سخی پسند ہے، اور سخی جنت میں ہے. اور کنجوس بندہ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے جو کنجوسی کرتا ہے اللہ کے معاملے میں، اپنے معاملے میں ہر بندہ سخی ہوتا ہے. کچھ ایسے بے فیض لوگ ہیں اپنے معاملے میں بھی کنجوس ہیں، نہ کسی نے دینا نہ خود کھانا ہے جی، نہ کسی کے اللہ کے راستے میں لگانا ہے نہ اپنے اوپر لگانا ہے، بس قبر میں چلے جانا، پیسہ ہی رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی. آگے سورۃ الکوثر ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایسا اعلان کر دیا کہ ساری چیزیں ایک جملے میں بیان کر دیں. اے میرے محبوب، ہم نے ہر چیز میں آپ کو خیر کثیر دے دیا، اتنا کچھ دے دیا جو گن کوئی نہیں سکتا، گن کوئی سکتا نہیں. یہ کب اتری آیت؟ جب سرکار کا آخری بیٹا جب دنیا سے گیا نا، تو یہودیوں نے اور مکے کے کافروں نے کہا بھائی اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، ان کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اب ان کا تو آنے والے وقت میں کوئی نام ہی نہیں لے گا. ظاہری بات ہے اولاد نرینہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کی نسل ہی آگے نہیں چلی، یہ ختم ہے، اس کا نام و نشان نہیں ہے. اللہ نے آیت اتار دی. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم آپ کو اولاد بھی اتنی عطا کریں گے کہ دنیا کا ہر کنارے میں آپ کی اولاد ملے گی. حضور کی اولاد 2 طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو روحانی اولاد ہے. حضور نے فرمایا کل تقی منقی من اہل البیت، ہر نیک پرہیزگار وہ میری اہل بیت میں سے ہے، میرے گھرانے میں سے ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا بلال صہیب سلمان من اہل بیتی، یہ 3 لوگ فرمایا میرے گھر میں سے ہیں. حالانکہ حضور کی اولاد میں سے تو نہیں تھے وہ، لیکن فرمایا میری اولاد میں سے. لیکن اس کے علاوہ حضور نے فرمایا ہر نبی کی اولاد اس کی اپنے اولاد بیٹے سے چلتی ہے، میری اولاد فاطمہ کی اولاد سے چلے گی. اب سیدہ فاطمہ کی اولاد حسنی حسینی جو سید ہیں دنیا کے ہر خطے میں آج کل پائے جا رہے ہیں. یہ سرکار سے اللہ کا وعدہ تھا. آگے سورۃ الکافرون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر 2 قومی نظریہ بیان کیا کہ مسلمان کا دین ہو رہا ہے، کافر کا ہو رہا ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. آگے سورۃ الفتح ہے، سورۃ النصر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جو فتح مکہ ہوا 20 رمضان کو، اس موقع کی اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی اپنے محبوب یاد کرو وہ وقت کہ جب لوگ اللہ کے دین اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد میں شامل ہو رہے تھے فوج در فوج. فسبح بحمد ربک واستغفر، اے محبوب اس کام پر کہ اتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ پر مکہ میں، تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے. آخری جو صورتیں ہیں تبت یدا، یہ نبی پاک کی گستاخی کی تھی ابو لہب نے، اللہ نے اس کی مذمت میں فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو میرے نبی کی طرف اشارہ کرتا ہے، تیری اوقات ہی نہیں کہ تو میرے نبی کی طرف اشارہ کرے. میرے محبوب وہ ہیں کہ ان کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرنا بھی بے ادبی ہے. آگے سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، ایک صحابی اور نماز میں پڑھتے تھے تو
تو حضور نے فرمایا ایسا شخص جنتی ہے جو سورہ اخلاص سے محبت کرے. تو سورہ اخلاص ایسی سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے. آگے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. اس سورہ ان دو صورتوں کی جو شان نزول کیا ہے کہ سرکار پر ایک یہودی عورت نے جادو کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثرات کیا ظاہر ہوا کہ حضور کے جسم پر جادو ہوا، دل پر جادو کا اثر نہیں تھا. دل سلامت تھا کیونکہ وہی اترتی تھی اللہ کی. دل سلامت تھا، جسم پر وہی نہیں اترتی تھی. جسم پر تکلیف تھا، جادو کا اثر تھا. وہ کیا تھا کہ حضور سمجھتے میں نے یہ کام کر لیا لیکن وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام پر جب یہ سورۃ الفلق اتری، سورۃ الناس اتری، حضرت علی کو بھیجا. فلاں جو ہے وہ ایک کنواں ہے، کنویں کے بالکل بنیاد میں نیچے گہرائی میں ایک عورت نے ایک بت اس کے اوپر باندھ کر گرہ لگا کر 11 گرہ لگائی تھی اور سوئیاں چبو کر نعوذ باللہ بت بنایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لکھا ہوا تھا، جادو کیا ہوا تھا. تو فرمایا کہ یہ صورت علی پڑھتے جاؤ اور گرہ کھولتے جاؤ. حضرت علی ایک صورت آیت پڑھتے گرہ کھولتے، ایک آیت پڑھتے گرہ کھولتے، حتیٰ کہ جب آیتیں پڑھی گرہیں ختم ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو آج بھی یہ مجرب نسخہ ہے کہ جو شخص کو اپنے اوپر جادو کا گمان ہو کہ کسی نے جادو اگر کیا ہے تو ڈیلی 41 باری سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جادو کا اثر ختم کر دیتا ہے. اور جس گھر میں جادو ہو وہ بندہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول رکھے، انشاءاللہ اس گھر پہ کبھی جادو نہیں ہوگا. اگر کوئی کرے گا الٹا اس پر ہو جائے گا. یہ اتنی برکت ہے. تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ میں سے جو لوگ شروع سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک تمام صورتیں ماشاءاللہ انہوں نے سماعت کے بیچ میں 1-2 درس رہ گئے تھے ہمارے، انشاءاللہ کل پرسوں بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے. تو جو پیچھے رہ گئے انشاءاللہ وہ ہم بیان کرتے رہیں گے. لیکن آج تو بنیادی طور پر ہم نے جو ایک تسلسل ہے اس کے لحاظ سے آج ہم نے الحمدللہ رات کو تراویح ختم ہوئی، ابھی یہ قرآن مجید کا خلاصہ ختم کیا گیا. جن لوگوں نے سنا، جو لوگ بیٹھے، جن لوگوں نے ذوق رکھا، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی سلامتی دے، تمام لوگوں کی دلی جائز تمنائیں پوری کرے اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے غیب میں سے امداد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے مولا ہم سب کی حاضری قبول منظور فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، ہم سب کو ایمان والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما. اے میرے مولا اپنے پیارے معبود دانے غیوب شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے حضور کی تمام امت پر رحم و کرم فضل فرما. یا اللہ قرآن مجید سے جو کچھ سیکھنا چاہیے تھا، جو کچھ سمجھنا چاہیے تھا، یا اللہ اس کے تقاضے کے مطابق تو ہم نہیں کر سکے، لیکن یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا الحمد سے لے کر والناس تک یا اللہ قبول فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے لیے ہمارے سینوں کو یا اللہ کھول دے، ہمارے لیے قرآن کو آسان بنا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.